کا سوال ہے تنہائی پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے ایسی حدیث مبارکہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4245۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب بروز قیامت وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یعنی نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اللہ ان نیکیوں کو ہوا کی صورت گرد بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی گرد و غبار کی طرح وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جانیں، کہیں ہم غفلت میں ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح کے لوگ ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں کو جا کر عبادات کیا کریں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، نوافل پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو کار حرام کرتے ہوں گے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری تنہائیاں پاک ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے بد نظری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے پاس۔ جب آپ بند کمرے میں ہوتے ہیں، آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے، آپ کے دوست عزیز و اقارب کوئی موجود نہیں، آپ تنہا ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور بے حیائی کے لیے ایک 15 سے 20 سال کے بچے کو بھی وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو آج سے پہلے اشرافیہ بڑا بڑا پیسہ خرچ کرنے کے بعد جس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھی، وہ تمام سب کچھ، تمام عیاشیاں آپ کے ایک سنگل ایکسس پہ موجود ہے۔ خدا کے لیے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا، اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اپنے خیالوں کی حفاظت کیجیے، ورنہ ایک نماز بھی برے خیالوں کے بغیر نہیں پڑھ پائیں گے۔ خیال کا آ جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن اگر نظر کی حفاظت کریں گے تو برے خیالات نہیں آئیں گے۔ اپنی نظر کو پاک کیجیے۔ بزرگ کہتے ہیں پتر ہونا کرنا دیدار سجن دا جن آنکھیاں سانپ کے رکھیاں۔ ہر گناہ کا آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے، بد نظری سے ہوتا ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، خیالوں کو پاک کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قلبی سکون، اطمینان آپ کو میسر ہو تو پھر اپنے خیالوں کو پاک کیجیے۔ تمام تر عبادات، تمام تر روزے، نوافل تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ہوں گی تو اللہ گرد و غبار کی صورت اڑا دے گا اگر تنہائی پاک نہ ہوئی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ وہ نقطہ، وہ مرکز و محور ہے جس کے گرد میرے اور آپ کا ایمان گھومتا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، اپنے خیالوں کو پاک کیجیے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔